زمانے کا حال یہ ہے کہ مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ کس حکومت کے پاس، کس عہدیدار کے پاس، چاہے وہ اندر سے کتنے بھی دین کے دشمن ہوں، لیکن مسلمان کے لیے دنیا کی بہتری کہاں ہے؟ فرماتے تھے اس زمانے میں مسلمان اعداء دین کے پاس اپنی دنیا کی کامیابیاں یقین کیے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام نے اپنے دین کو بچانے کے لیے بڑی بڑی بادشاہتوں کو لات ماری ہے، بڑی بڑی بادشاہتوں کو لات ماری کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ مایوس ہو گیا، کہا میں قتل کروں گا کہ کرو، قتل کرنا ہے کرو۔ ان کے سامنے 2 قیدیوں کو جلایا گیا گرم پانی میں، یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر بادشاہ نے کہا انہیں بھی جلاؤ، تو یہ روئے۔ بادشاہ سمجھا کہ گھبرا گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اب بھی انسانی ہو جاؤ کہ تمہیں رونے سے سمجھے ہوگے، میرے رونے سے یہ سمجھے ہوگے کہ میں اپنی جان جانے پہ رو رہا ہوں، میں جان جانے پر نہیں رو رہا، بلکہ میں حقیر جان اللہ کے سامنے پیش کرنے سے رو رہا۔ اے اللہ، ایک حقیر جان تیرے سامنے پیش کرتے شرم آتی ہے، میرے بدن میں میرے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان اس دیگ میں ڈالتا، ایک ایک جان اس دیگ میں ڈالتا۔ میرے دوستوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ مسلمان کی عزت اپنے دین کی حفاظت میں تھی، مسلمان کی عزت اپنے دین کی حفاظت میں تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میری ایک شرط پوری کر دو۔ کیا بات ہے؟ کہ تم میری پیشانی کا بوسہ لے لو۔ اسے اندازہ تھا کہ جس کو میرے مذہب سے اتنی نفرت ہے وہ میری پیشانی کا بوسہ کیسے لے لے گا؟ میرے مذہب سے اتنی نفرت کہ ساری بادشاہتوں کا انکار کر دیا اس نے، تو اس کو میری ذات سے کیسی نفرت ہوگی؟ بادشاہ نے کہا میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اگر تیری یہ شرط ہے تو میری بھی ایک شرط ہے۔ یہ بتاؤ کیا ہے؟ کہ جتنے مسلمان تم نے قید کیے ہوئے ہیں ان سب کو چھوڑنا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ کیا عرض کروں، اس زمانے میں مسلمانوں کے غیروں کے حوالے ہونے کی، اس زمانے میں مسلمانوں کے غیروں کے حوالے ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان کے لیے ناگواری برداشت نہیں کرتا، مسلمان کے لیے ناگواری برداشت نہیں کرتا۔ یہ وجہ بھی ہے مسلمانوں کے غیروں کے حوالے ہونے کی کہ مسلمان کے لیے ناگواری برداشت نہیں کرتا، مسلمان کے لیے ناگواری برداشت نہیں کرتا، مسلمان کے لیے ناگواری برداشت نہیں کرتا۔ یہ کیا بتاؤں آپ حضرات کو، غیروں کے لیے ذلت برداشت کر لیں گے لیکن اپنوں کے لیے ذلت برداشت نہیں کر سکتے، غیروں کے لیے کر لیں گے، کیوں سمجھتے ہیں کہ مال اور عہدے ان کے پاس ہیں۔ بادشاہ نے کہا میری پیشانی کا بوسہ لے لو، میں سب کو چھوڑ دوں گا، تو کہنے لگے ہے تو یہ کافر، اور بدن اس کا ناپاک، بدن اس کا ناپاک، مگر اگر یہ ناگواری برداشت کر کے اس کی پیشانی کا بوسہ لینے سے سارے مسلمان کیسے چھوٹ جائیں، تو اپنے ساتھیوں کے لیے اس ناگواری کے برداشت کرنے میں کیا حرج، ساتھیوں کے لیے ناگواری برداشت کرنے میں کیا حرج، یہ کہہ کر سوچ کر آگے بڑھے اور اس کی پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ وہ وعدے کا پکا، وعدے کا پکا، جی ہاں، کیونکہ اس زمانے میں وعدہ خلافی مسلمان غیر مسلم دونوں غلط برا سمجھتے، وعدہ خلافی کرنے والے غیر مسلم کو بزدل کہا جاتا تھا اور وعدہ برا کرنے والے کو بہادر کہا جاتا تھا۔ ایک غیر مسلم بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو وعدے کی بات کرتی ہے۔ انہوں نے بوسہ لیا، اس نے سارے مسلمانوں کو چھوڑ دیا، یہ سارے مسلمانوں کو لے کر آپ حضرت کی خدمت حاضر ہوئے، آگے حضرت کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے
کہ عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا. چنانچہ حضرت عمر نے پہلے بوسہ لیا کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کا، پھر سارے مسلمانوں نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، کہ جو اپنے ساتھیوں کے لیے ایک ناگواری برداشت کر کے آئے ہیں. اب نے اتنی عزت دی کہ سارے مسلمانوں نے مع المؤمنین کے ان کے سر کا بوسہ لیا. میں عرض کر رہا تھا دوستو عزیزوں، اپنے دین کو دعوت میں لاؤ.